الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اس علاقے کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور بچیوں، ماشاءاللہ کئی گھنٹوں سے مسلسل آپ بچوں اور بچیوں کی زبانی بہت اچھا پروگرام، تقاریر، نعت و نظم، ترانے، قرآن حکیم کی تلاوت اور بہت سارے اچھے مضامین سماعت فرما رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مسجد کے امام صاحب میرے عزیز مولانا مستقیم صاحب بہت اچھی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ کا یہ گاؤں ماشاءاللہ ایک تاریخی گاؤں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مالب گاؤں کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے بعد سب سے زیادہ اگر فوقیت حاصل ہے تو آپ کے گاؤں کو حاصل ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے گاؤں والوں کے لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسے گاؤں میں پیدا فرمایا ہے۔ جب تعلیم و تعلم کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا اور باضابطہ طریقے سے مولوی بننے لگے تو میوات کی سرزمین پہ سب سے پہلے مولوی آپ ہی کے گاؤں کے تھے، حضرت مولانا امام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے مولوی۔ ان کے بعد میں استاد المیوات حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب نور اللہ مرقدہ ناٹولی، جن کا دلی میں مدرسہ ہے سبحانیہ۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب گھاسیبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تذکرہ صوفیہ میوات، اس میں لکھا ہے کہ مولانا امام الدین صاحب مولانا عبدالسبحان صاحب نور اللہ مرقدہما کے بھی استاد تھے۔ تو آپ کو اللہ نے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ آپ استاد المیوات کے بھی استاد ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کے گاؤں سے شروع ہوا ہے، بڑا تاریخی گاؤں ہے۔ اور آگے چلیے، قرآن کریم کی خدمت کے تعلق سے حضرت قاری محمد سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا اس ہندوستان کی سرزمین پر بیرون ہند بھی کہ قاری سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات قرآن کریم کے تعلق سے کتنی وسیع ہیں۔ ان کا تعلق بھی آپ ہی کے گاؤں سے تھا۔ اور آگے چلیے، موجودہ زمانے میں
ابھی ہم کو اور آپ کو سب کو زیارت کا شرف حاصل ہوا حضرت مولانا محمد سعید صاحب امینی دامت برکاتہم العالیہ صدر مجلس تحفظ ختم نبوت علاقہ میوات۔ حضرت کی بہت زبردست قربانیاں ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے پلیٹ فارم سے، اور آج شرعی مجلس شرعی پنچایت کے تعلق سے جو نحو میں ماشاءاللہ ہر مہینے شرعی مجلس کی پنچایت ہوتی ہے علماء کرام کی، جس میں سینکڑوں مسائل، میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں، سینکڑوں مسائل ہمارے مظلوم بچیوں کے اور بچوں کے الحمدللہ حل ہو رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے ہمارے درمیان حضرت حاجی محمد رمضان صاحب مدد ذلہ العالی تشریف فرما ہے، ساری دنیا جانتی ہے، افریقہ تک آپ کا فیض ہے، اور آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان ایک ادارہ قائم ہے جس میں 7 سال تک مجھے بھی وہاں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اکابرین ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو ہمارے اکابرین حیات ہیں اللہ ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماشاءاللہ یہ عظیم الشان اجلاس دیکھ کر کے طبیعت بے انتہا خوش ہے۔ ماشاءاللہ جن بھائیوں نے اس اجلاس کے انعقاد میں قربانیاں دی ہیں، مشورے دیے ہیں، خدمات پیش کی ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو خدمات کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآنی محفل ہے، مکتب کے بچوں کے تعلق سے اس عنوان پر اس کو قائم کیا گیا ہے۔ میں نے تمام تر باتوں کو دیکھ کر کے، حالات کو پرکھ کر کے، قوم کے جو حالات ہیں ناگفتہ بھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ قرآن حکیم آسمانی کتابوں میں سے ایک آخری کتاب ہے، اور یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ قیامت کی صبح تک اس قرآن حکیم میں کسی طرح کی کوئی چینجنگ، تبدیلی، امینڈمنٹ، سنشودھن نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے سر پھرے آئے، ایک بیوقوف 10-12 سال پہلے رونما ہوا، اس نے کہا کہ جناب میں نے تمہاری کتاب کا، قرآن حکیم کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اس میں مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کچھ کمی نظر آئی۔ بتاؤ بھائی کیا کمی نظر آئی؟ کمی یہ نظر آئی کہ اس میں سے 24 آیات نکال دی جائیں۔ کتنی بھائی؟ 24 آیات نکال دی جائیں، بس وہ نکال دو، باقی کوئی پریشان نہیں، ہم تم سب بھائی بھائی، 24 آیات نکال دی جائیں۔ اس بیوقوف کی بیوقوفی تھی، جہالت تھی، گمراہی تھی، ایک بڑھ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں چند سال پہلے، 1-1.5-2 سال پہلے ایک آدمی اور ابھرا، نام بتاؤ بھائی، نام کیا ہے؟ یہ وسیم رضوی۔ لوگ جناب وہ 10-12 سال پہلے جو 24 آیات تھی مجھے دور مل گئی، نعوذ باللہ۔ اب کتنی ہو گئی؟ 26۔ ہاں وہ 26-24 اور 2 مجھے مل گئی، نہیں وہ 26 آیات نکال دی جائیں تو کوئی دقت نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے دیش میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہیں گے۔ 26 آیات نکال دی جائیں۔ پھر اس نے بیوقوف کو کچھ لوگوں نے دھمکایا، اس نے عقل پہ زور دیا، اپنی حیثیت اس نے سمجھی، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ کام میں بہت آسانی سے نہیں کر سکتا، چلیے ہم سپریم کورٹ چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ سپریم کورٹ چلتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور وہاں یہ رٹ داخل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہم یہ چاہتے ہیں قرآن کریم سے 26 آیات نکال دی جائیں۔
اور یہ سپریم کورٹ یہ کام کر سکتی ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے اس پہ سنوائی کی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے کہ قرآن حکیم سے 26 آیات نکلوا دی جائے۔ سپریم کورٹ نے اس کمینے پہ پھٹکار لگائی، 50,000 روپیہ اس پہ دنڈ کر دیا، اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، اور آج وہ اپنے اصلی آقاؤں کی گود میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ 60 سال بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے جو میرا نام رکھا تھا انہوں نے غلط رکھا تھا، میرا نام وسیم رضوی غلط رکھا، آج سے میرا نام کیا ہوگا؟ جتیندر نارائن سنگھ تیاگی۔ بات سمجھ ماری بھائی؟ قرآن کریم کو بدلنے والے آئے، قرآن کریم نہیں بدلا، قرآن کریم کو بدلنے والے بدل گئے۔ ارے بدل گئے نہیں بدلے؟ تو قرآن کریم کے بدلنے والے بدل گئے، لیکن قرآن حکیم 1450 سال پہلے جیسے نازل ہوا تھا آج تک اور قیامت کی صبح تک اسی اصلی شکل میں اس کو باقی رہنا ہے۔ بڑے بڑے 32 مارک آئے، بڑے بڑے لوگ آئے قرآن کریم کو مٹانے والے مٹ گئے، اللہ کا قرآن آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ کون مٹا سکتا ہے؟ ترمیم امینڈمنٹ تو وہ کرے جس نے وہ قانون بنایا ہو، نہ اس میں بنانے والے ہم، نہ ہمارا کوئی دخل، بنانے والے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ امینڈمنٹ کرے تو اللہ کرے، آپ کو اور ہم کو، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کو بھی کوئی ترمیم کا حق حاصل نہیں تھا۔ تو میرا عزیزو یہ قرآن حکیم ہے جو ہماری سب سے آخری کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، دھارمک کتاب ہے، اور یہ ہمارا سنویدھان ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنویدھان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن حکیم میں مسئلے بہت کم مسئلے اور مثالیں بہت زیادہ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں ہیں، ہم ان کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ عقل والے سمجھیں، سوچ وچار کریں۔ تو قرآن حکیم میں مسئلے بہت کم، یہاں تک قرآن کریم میں نہیں ہے ظہر میں 4 رکعت۔ ظہر تو ہے قرآن میں لیکن 4 رکعت نہیں ہے۔ اب ظہر میں 4 رکعت نماز پڑھو، عصر میں 4 پڑھو، مغرب میں 3 پڑھو، عشاء میں 4 پڑھو، فجر میں 2 پڑھو، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ رکعتوں کی تعداد یہ حدیث میں ہے۔ قرآن کریم میں گول 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ اتنے بڑے بڑے مسئلے بھی قرآن کریم میں نہیں ہے، اور مثالیں بہت زیادہ۔ واقعات، قصے، فرعون کا قصہ، قارون کا قصہ، حامان کا قصہ، اور بڑے بڑے اللہ کے نافرمانوں کا قصہ، اور 25-26 نبیوں کے قصے، اس طرح قرآن کریم میں قصے اور واقعات ہیں۔ آج مجھے ایک بزرگ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام تھا لقمان۔ کیا نام تھا بھائی؟ لقمان۔ ان کے نام کے ساتھ لوگ حکیم بھی لگاتے ہیں، حکیم لقمان علیہ السلام۔ لقمان اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں 114 سورتوں میں سے ایک سورت لقمان کے نام سے نازل فرمائی۔ علماء اور حفاظ اور قرآن جانتے ہیں سورہ لقمان، سورہ لقمان۔ لقمان علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لقمان کے سامنے 2 تھال پیش فرمائی، ایک تھال میں نبوت، ایک تھال میں حکمت، ڈاکٹری، طب۔ لقمان یہ 2 تھال ہیں، ایک میں نبوت ہے، ایک میں حکمت ہے، بتا تیرا جی پاس ہے، نبوت چاہیے یا حکمت چاہیے؟ اور یہ لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور داؤد کے وہ زبور کے یہ حافظ تھے، اور زبور کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، اپنے زمانے کے مفتی بھی تھے۔ جب یہ دونوں چیزیں پیش ہوئی تو حضرت لقمان علیہ السلام نے نبوت والی تھال کو چھوڑ کر کے حکمت والی تھال لے لی۔ لوگ آئے، لقمان صاحب آپ اتنی بڑی چیز چھوڑ دی،
کہ نبوت کو چھوڑ دی آپ نے حکمت لے لی؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ آپ کا نام نبیوں کی فہرست میں ہوتا، آپ نے نبوت چھوڑ کر حکمت اختیار کر لی۔ تو فرمایا میں اس کا اہل نہیں تھا کہ نبوت کا حق ادا کر سکوں، اس لیے میں نے نبوت کو چھوڑ کر کے میں نے حکمت کو اختیار کر لیا۔ تو وہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے، حکیم تھے۔ اور میں یہ بھی آپ کے سامنے صاف صاف کہتا ہوں کہ میں کم سے کم میری نظروں کے سامنے لقمان علیہ السلام کا کوئی نسخہ، کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی دوا، کوئی معجون، کوئی ٹیبلٹ، کوئی سیرپ میری نظر سے تو نہیں گزری کہ لقمان علیہ السلام نے یہ ٹیبلٹ بتائی ہو، یہ نسخہ بتایا ہو، میری نظر سے تو نہیں گزرا۔ پھر کس چیز کے حکیم تھے وہ؟ کیا حکمت تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس اللہ کی کتابوں کی حکمت تھی، گر تھے ان کے پاس۔ اور خود اللہ نے ان سے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دی لقمان کو حکمت۔ کیا دی بھائی؟ حکمت دی، دانش مندی دی۔ کیوں دی؟ کہ میرا شکر ادا کرے، اس لیے دی ان اشکر للہ، کہ میرا شکر ادا کرے۔ کیوں کرے جی شکر ادا؟ شکر ادا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر گزاری کرے گا، شکر گزاری کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوگا۔ کس کو ہوگا شکر گزاری کا فائدہ؟ خود انسان کو ہوگا، شکر گزار کو ہوگا فائدہ۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو آدمی ناشکری کرے گا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے شکر گزاری کرانے کی۔ کرے گا شکر گزاری اپنا فائدہ، نہیں کرے گا تو اپنا نقصان ہوگا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا۔ اب یہ حکیم صاحب ان کا آخری وقت آیا جو ہر انسان کے لیے مقدر اور طے ہے۔ جب آخری وقت قریب آیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، قریب بلایا، سوڑ میں سے منہ نکالا، بیٹا نزدیک آ جا، اب میرا جانے کا وقت قریب ہے، بیٹا بالکل کرسی لے کر کے میرے قریب آ جا میرے چاند۔ آخری وقت جب آتا ہے انسان کا تو اس کو اللہ میاں یاد آ جاتے ہیں، بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے میں کوئی ایسی بات کہہ کر جاؤں اپنی اولاد سے جس کو یہ پلے گرے لگا کر کے مشعل راہ بنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ نزدیک بلایا اور بٹھا کر کے کہا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ قرآن حکیم کا انداز ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلوا کر کے قریب بلا کر کے یہ کہا، او میرے چاند، اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، لیکن سن میرے چاند، ایک کام کرنا اپنی پوری زندگی میں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک مت کرنا۔ بیٹا یہ بات دھیان رکھنا۔ ایک نصیحت، ایک ٹریٹمنٹ، ایک نسخہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ دیا۔ اور یہاں علماء بیٹھے ماشاءاللہ ذی استعداد، قرآن حکیم سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے بیٹا بھی ایک ہی تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ بن کی تصغیر ہے یا ابو نہیں، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے جگر گوشے، سن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہماری پوری قوم کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ لوگ مول صاحب حفاظت کی تو کہوا چو مت کہوا، ہمارے ہندو سیرہ کی نہ ہے نا بھائی؟ لوگ مول صاحب یا کہ کہوا چو مت کہوا، ہم ہائی نا مشرک، ہم تو بتن نے پوجا ہی نا، تم بتن سے زیادہ بڑے پجاری، بت کے پجاری چھوٹے مشرک، اور ہم میں بت کے پجاریوں سے بڑے مشرک موجود ہیں۔ آپ خود فیصلہ کرو گے، میں ابھی سناؤں گا آپ کو۔ آپ کسی مندر میں چلے جائیں، بابا جی کے پاس جائیں،
جو مندر میں جا کر کے پوجا کرتے ہیں بت کی، اس سے پوچھو بابا جی پانی کون برساتا ہے؟ کہ اللہ۔ پرماتما، ایشور، گوڈ جو بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، پانی کون برساتا ہے؟ کہ اللہ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ کہ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ کہ اللہ۔ دکان کو کون ترقی دیتا ہے؟ کہ اللہ۔ تنزلی کون دیتا ہے؟ کہ اللہ۔ مول صاحب سے پوچھو، حاجی جی سے پوچھو، وہ بھی کیا کہے گا جواب میں؟ کہ اللہ۔ وہ بھی کیا کہے گا؟ اللہ۔ پھر اس سے دوسرا سوال، جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو یہ مورتی کیوں ہے؟ یہ کیوں بٹھا رکھی ہے آپ نے مندر میں؟ تو کیا جواب دے گا؟ اصل میں بات یہ ہے، تم نہیں سمجھتے، بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات ان سے کہتے ہیں اور یہ پھر بات اوپر پہنچاتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ اسے نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارا نہیں سن سکتا، ہم ان سے کہتے ہیں، یہ وہاں یعنی بائی پاس ہو کر کے ہماری بات اللہ پہ جاتی ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سے ہم کہتے ہیں، پھر یہ آگے پہنچاتے ہیں، بائی پاس ہو کر بات آتی ہے۔ سیکل پہ کوئی بھی سیکل کہیں کو بھی ہین بیٹھو ہو کبھی تب وقت کو نہیں معلوم کیری کہہ رہا ہوں مول صاحب کا۔ ایک جگہ میں نے ایسے ہی کہہ دی تو وہ سیکل کیری کہہ رہا ہوں مول صاحب۔ تو کوئی بھی سیکل ہے تو میری زبان پر نام آگو۔ سیکل کی بلورو ہے، وہاں میں اسکرین لگ رہی ہے، کنجر کنجری ناچتے جاواں، ہاں اتنے تو داڑھی والے بیٹھ کے برات میں ہنستے جاواں اور برات میں کھیلتے کودتے جاواں۔ پہاڑ اوپر سے برات گئی پڑھانے میں، جب پہاڑ اترن لگی نا گاڑی سون ہو گئی، جب کہے بڈھو، وہ بڈھے کی وجہ سے تو نے چلائی نہیں اسکرین جوان بالا کرنے، اب بھائی حاجی جی بیٹھو، تاؤ بیٹھو، انہوں نے کہا پتہ تاؤ تہارو بھی تاؤ ہے، جب اللہ لا جب وہ نہ کہاؤ بلاؤ چلا جو، انہوں نے آنکھ بچ کا کہیں نکتاؤ، وہ ہم پہ سیدھی نہ ہے اور نہیں چل تو جہاں یا وہ سیدھی نہ ہے، نک 1 روپیہ کا ہے وہ تہارو سیدھا، نک 50 روپیہ کا اینک جے بلو کا پٹھا تھا، میں جب اس کی نہ بتائی قسم خدا پاک کی 50 روپیہ دے کے، داڑھی دیکھ رہے ہو 2 بلان 50 روپیہ دے کے سونے سے سیدھا خریدو اور پھر وہاں پڑھانے تک دیکھتا آئے، اور جب واپسی میں آئے تو وہاں پڑھانے میں چھوڑ کے اور وہ پار آ گیا۔ یہ حال، اللہ میرے قوم کے حال پر رحم فرمائے۔ سیکول بھائی یہ اسکرین کیوں آپ کی بلوروں میں؟ تو اصل میں مول صاحب مو بھی نفرت ہے جی، یہ اشمینا مو بھی گھنی پسند نہ ہے جو نہ چاہیا میں، اپن میری مجبوری ہے جی۔ کہاں مجبوری ہے مول صاحب؟ اگر میں اسکرین ہٹا دوں نہ لگاؤں یا کوئی کرائے پہ نہ کرے جی، نہ تو میرے پیٹ رو 2 روٹی نکل سا اور نہ جی کوئی یا کی گاڑی کی قسط بھری جائے گی۔ میں تو یامر لگا رکھی ہے، آسمان ریجیکٹ پہلے اسکرین پہ آتا ہے اور بعد میں میرے اوجھ میں میری جیب میں آتا ہے۔ مول صاحب نے وہ بھی آپ کو کوئی خاص شوق نہ ہے۔ ای مشرک، ارے بت کو پجارو مشرک، اور یوں کہا ہے، ارے بتاؤ نا یا سے بڑا مشرک، یہ مسلمان ہو کر کے دھوکہ دے رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ تو میرا عزیزو اب بتاؤ کتنے قوم میں ہمارے مشرک موجود ہیں۔ ان یسیر الریاء شرک، ذرا سی بھی اللہ سے توجہ دوسرے کی طرف ہو جائے اسی کا نام شرک۔ اللہ ہمارے قوم کے ان بچوں کی حفاظت فرمائے کہ جن کے رزق آسمان سے اسکرین پر آتا ہے، جب اسکرین ان کو دیکھتی ہے۔ اور دوسری مثال، دکان میں سودا 800-700 روپیہ کا، ٹیلی ویژن اتنا بھاری، 500-700 روپیہ کو سامان دکان میں، ٹیلی ویژن اتنا بھاری، وہاں سے پوچھے آکو نکھا مول صاحب نکی کہا ہے، نک مول صاحب چھرے چھوڑے ٹا جاما یا دیکھ لے میں تنور لکھاؤں، جب بھی چلے میں تنور لکھاؤں کی بلے کی طرف، بارہ چھوٹے آ کے بیٹھ جائے مول صاحب کھیل لگ رہا، اور مول صاحب 1.5 روپے کی دکانداری ہو جائے تو خوب جانا آج کل 12 چھوٹے موڈ ہے سوئی رہے۔ آپ کو پوری جگہ آسمان سے ٹیلی ویژن پہ اور ٹیلی ویژن سے کھجا کی جیب میں، بتاؤ مشرک ہے کہ مومن؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اندر کی گندگی نکالی، میرے جان ڈائریکٹ اللہ سے مانگ اور رزق ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بائی پاس ہو کے کسی بات کو مت پہنچانا، یہ شرک ہے، اور میرے جان یہ شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک نصیحت تو حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنی بیٹے کے لیے یہ تھی۔ دوسری نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔
دوسری نصیحت یہ تھی کہ میرے چاند جو کچھ تو کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ارے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر خیر کا ذرہ ہے یا شر کا ذرہ ہے اور وہ زمین کے پتاڑ میں بھی ہو، صخرہ ایک چٹان ہے پتھر کی، نیچے پانی ہے، سمندر ہے، سمندر میں چٹان ہے، صخرہ کے اوپر مچھی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں یا ڈونڈو بیل ہے، وہ بیل کی کڑی پہ یہ زمین ہے. یاد ہم بچپن سنتا رہے ہیں نک ڈونڈ بیل کے سینگ، وہ کہواں سینگ کی، لیکن قرآن کی تفسیر میں پیٹھ پہ کڑی پہ. بڑے بوڑھے بتاتا ہے کہ بیٹا یہ جو زمین ہے ڈونڈے بیل کے سینگ پہ ہے، جب کھجان مچے، جب نو کرے، جب جل جلاوا. یہ تو بڑے بوڑھے بتاتا ہے. تو زمین وہ پانی میں چٹان، چٹان کے اوپر مچھلی یا بیل کی کڑی پہ یہ زمین، اور یا مچھلی کی کڑی پہ، علی ظہر سمک او علی ظہر سور. یہ قرآن کی تفسیر میں ہے. اے میرے چاند، وہ جو چٹان ہے پانی کی تہ میں، اس چٹان میں بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ وہاں سے بھی لے آئیں گے اور سامنے پیش کر یہ دیکھو تم کیا کر رہے تو چٹان میں گھس کر. کبھی میرے بیٹے غافل مت ہو جانا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی خیر کا یا شر کا ذرہ اللہ تعالیٰ وہیں سے بھی لے آئیں گے. میرے چاند کبھی غفلت میں مت آ جانا. ایک استاد جی نے کہا بچے چپ کرے، بچے ہو جاؤ، بچوں چپ ہو گئے. سبلو مرغی دے دی، ایک ایک ہاتھ میں چھری دے دی، جاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے. سب بالک گئے. کوئی بونگا کے پیچھے لو، کوئی بٹیوڑا کے پیچھے لو، کوئی غسل خانے میں، کوئی پیشاب خانے میں ہیں، کوئی گھر میں بھیتر گھس گئے. سب کاٹ کے لا رہے ہیں، مرغا حلال کر کے لا رہے ہیں. سب ایک لا رہا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک میں زندو مرغا. استاد جی نے کہا یہ بیوقوف کہیں کے، یہ تو اتنا بڑا عقل مند ہے، یہ سب کاٹ رہا ہے، بیوقوف ہے، اور تو زندہ لا رہا ہے اسے. وان کے حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ایسی جگہ کاٹ کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. استاد جی میں بھی بونگا کے پیچھے گیا، مجھے احساس ہوا وہاں دیکھنے والا میرا اللہ موجود ہے. میں بٹیوڑا میں گیا، میں نے وہاں سوچا کوئی نہیں ہے، پھر میرے دل میں احساس جاگا یہاں بھی دیکھنے والا اللہ موجود ہے. مجھے کہیں ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. اس لیے میں زندہ لے کر آیا ہوں. میرے بھائیوں، میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، چور چوری اس وقت کرتا ہے جب یقین ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا سو گئی اور اب تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چور کے دل میں اگر یقین ہو جائے کہ یہ لگ رہے سی سی ٹی وی کیمرہ، سی سی ٹی وی کیمرہ یہ لگ رہے، آڈیو اور ویڈیو یہ ہماری تیار ہو رہی ہے، آڈیو کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ ہماری تیار ہوئی، یہ کرامن کاتبین یہ ہے. میں کہتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں ویڈیو بھی تیار ہو رہی ہے. کسی کو اشکال ہو تو مجھ سے ملنے والے، ویڈیو بھی تیار ہو رہی ہے اور آڈیو بھی تیار ہو رہی ہے. اور یہ قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ آڈیو بھی اور ویڈیو تیار ہو. جب یہ احساس ہو یہ بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو بن رہی، کیا کرتے ہو آپ؟ دفتر میں جاتے ہو، سرکاری جگہوں میں جاتے ہو، بڑی جگہوں میں آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں. چوری مت کر لینا، کوئی چیز اٹھا مت لینا، ورنہ ریکارڈ ہو جائے گی، تمہیں پکڑ لیں گے. آدمی کتنے احتیاط سے چلتا ہے جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ. کبھی احساس ہوا مجھے اور آپ کو کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟ چور چوری کے لیے جاتا ہے، سب سو گئے، سب دنیا پہ چوری کر لیں. میرے عزیزو، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، یہ استحضار نصیب فرمائے کہ کاندھوں پہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. کتنی نصیحت ہوگی بھائی؟ ارے کتنی نصیحت ہو گئی؟ دو ہوگی. ایک تو بیٹا شرک سے بچنا، اور ایک اللہ کا ہر وقت استحضار رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو بھی نیکی برائی کرے گا وہ سب محفوظ ہے، اور کہیں بھی ہو اللہ سے نہیں چھپ سکتا. آگے چلیے ایک نصیحت اور فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ
یا بنی اقم الصلاۃ، او میرے چاند، میں اب جانے والا ہوں دنیا سے، میرے چاند پلے گرہ لگا لے، جب تک جیے گا تب تک نماز پڑھتا رہے گا، نماز قائم کرتا رہیو۔ علماء سمجھتے ہیں یہ نہیں فرمایا نماز پڑھیو، پڑھتا رہیو، یہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتا رہیو۔ اس کے پیچھے بہت تفصیل ہے۔ نماز وقت پر پڑھی جائے، وضو اچھے طریقے سے کی جائے، رکوع سجدے اچھے طریقے سے کیا جائیں، تمام شرائط پوری کی جائیں، تب جا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ پڑھ تو کیسے ہی ملے، لیکن نماز قائم ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ مسجد میں تشریف فرما، ایک آدمی آئے، چل دیا، نیت باندھی، رکوع سجدہ، برحمتک یا ارحم الراحمین، حضور نے بلایا، اے بھائی پڑھنے والے جی پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ پھر وہ نے پھر پڑھی، پھر ایسے ہی آپ نے پھر 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا نماز پڑھ، تیری نماز نہ ہوئی۔ نماز تو پڑھی میں نے لیکن نماز قائم نہیں کی۔ قوما، سجدہ، رکوع، قیام، سجود، کوئی چیز اچھی طریقے سے جیسا اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کو بیٹا نماز پڑھنے کی نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتا رہیو۔ کریں گے نماز قائم ہے انشاءاللہ، اللہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نصیحت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے چاند جب تک تو زندہ رہے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتا رہے۔ کس کا حکم بھائی؟ بھلائی کا کرتا رہے میرے چاند، کبھی دامن مت چھوڑنا امر بالمعروف کا، لوگوں کو بھلی بات کا حکم کرتا رہیے۔ اگلی نصیحت، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میرے چاند لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہیو، لوگوں کو برائی سے روک دو کام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ میرے چاند ان کا دامن کبھی مت چھوڑنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتا رہیو اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیو۔ میرے چاند یہ کام کرتا رہنا۔ میرے بھائیوں، جب اچھائی کا حکم کریں گے تو نماز پڑھ لیں۔ دادا نماز، ہاں مول صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ ظہر سوئی شروع کر دوں گا۔ جب روکو گے تاؤ یہ نیم تگڑے میں ہے، یہ نہیں کھودن دیں گے ہم، مان لے وہ آسانی سے، ارے آسانی سے مان جائیں گے، نہیں مانیں گے۔ آپ روک کے دکھاؤ، او جواری ہو، او شرابی ہو، او سٹاری ہو، رک جاؤ ان گناہوں سے، ایسے ہی نہیں رکیں گے۔ یار اچھو امام صاحب آئے یا کوئی موضوع ہی نہ شراب کے علاوہ، جوا سٹا کے علاوہ ہماری ایسے کر رہے ہو۔ پہلو امام صاحب کتنا اچھو ہے نا، آنکھوں پک سامنے ہم کھیلا کرے کچھ بھی نہ کہہ کرے ہو۔ جب برائی سے روکو گے میرے عزیزو بھائیو دشمن بن جاؤ گے، دشمن۔ حضرت لقمان علیہ السلام اگلی نصیحت کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، او میرے چاند جب تو لوگوں کو برائی سے روکے گا تیرے اوپر آزمائشیں آئیں گی، لوگ تیرے دشمن بن جائیں گے۔ اب تجھے کیا کام کرنا ہے؟ اب تجھے صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف پہ کوئی صبر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، نماز کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ روکو برائی سے، سرپنچ صاحب تیرے چھکے ٹوٹ جائیں گے، روک کے دکھا اپنے گاؤں میں جوا کو، سٹے کو، ہم تجھے سرپنچ مان لیں گے، تو نیم کو روک کے دکھا دے۔ نہیں روکے گا، کیوں؟ 5 سال تک الیکشن دماغ میں، ارے کیا ہے 5 سال تک الیکشن دماغ میں، 5 سال تک کھوپڑی میں الیکشن گھومتے، ہار کے جب بھی الیکشن، جیت کے جب بھی الیکشن، کوئی نہیں روکتا برائی۔ مول صاحب اصل میں ہمارا جو ووٹ کو چکر ہے جی، وہ کھچڑا کے پرنے گھانڈو، ان میں 5-7 بالک جی میں نے سنی ہے کہ رات کو شراب وراب بھی پیوا مول صاحب، گاڑی بن اٹھا مول صاحب، دیکھ ووٹ چکر ہے، تو چلو جا وہ میاں جی خیراتی لے لے، بدرو لے لے، سگڑا ہوئے کو پرے لو، تم 5-4 آدمی جاؤ مول صاحب بڑے بوڑھے سے میاں جی کیا انہیں سمجھا دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہماری سرپنچی ہے، یہ ہماری چودھراج ہے۔ اللہ ہمارے چودھریوں کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ میرے چاند اگر برائیوں سے روکے گا، جوا، شراب اور سٹا اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے گا، حالات آئیں گے، لوگ دشمن ہو جائیں گے، پھر میرے چاند آپ کو صبر کا دامن تھامنا پڑے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر ایک حرف بھی میں قرآن سے خلاف بول رہا ہوں تو آپ مجھے بتاؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
لیکن میرے چاند صبر کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو بھی حوصلے والے ارادے والے مرد لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جن سے صبر ہو جائے، ورنہ صبر کرنا تو کوئی آسان کھیل نہیں۔ میرے چاند صبر کا دامن تھامے رکھنا، صبر کا دامن مت چھوڑنا، یہ نصیحت ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اس سے پہلے کچھ اور ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ او میرے چاند، اگر تیرے پاس 2 پیسہ آ جائیں، اگر تجھے چند دن کے لیے کرسی مل جائے، میرے چاند زمین میں اکڑ کے اترا کر مت چلنا۔ میرے چاند یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، اکڑنا نہیں، گردن جھکا کے چل، 2 پیسے دیے اس پروردگار نے دیے، اکڑ مت، اکڑ کے مت چلنا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تو پنجوں کے بل چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، لوگ کو بیٹا ہے تو ایڑی مار زمین میں، اور تو زمین کو پھاڑ کے دکھا، نہیں پھاڑ سکے گا، تیرے موچ آ جائے گی، تیری ہڈی گریک ہو جائے گی، مار کے دکھا تو پیر زمین میں، تو زمین کو نہیں پھاڑ پائے گا۔ تو پنجوں کے بل ہو کے دکھا، گردن لمبی کر، تجھے دیکھا لکال پہاڑ کے برابر تو اونچائی میں ہو بھی جائے۔ یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو پہاڑ کے برابر لمبا نہیں ہو سکتا۔ میرے چاند اگر عزت مل جائے، 2 پیسے مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیا کرے بھائی؟ اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور نعمتوں میں کمی آ جائے تو پھر کیا کرے بھائی؟ صبر کرے کہ اللہ تیری طرف سے۔ یہ بہت بڑے اللہ والے، اور گھر والی بھی بہت بڑی اللہ والی، موجے سو پاک لگائے، حضرت جی نک نو بتاؤ آپ اتنے بڑے اللہ والے کیوں بن گئے؟ دماغ خراب ہے مول صاحب، جا اپنا کام کر۔ نہ جی بتا مولو، آپ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بن گئے؟ نک نہ مانو، نگلا سن لیتا ہوں، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کریں گے بھائی شکر ادا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شکر ادا کرو گے زیادہ دوں گا، ضرور زیادہ دوں گا، نہ شکری کرو گے تو ظلم تم کو سہنا پڑے گا، نعمت چھینوں گا، اوپر سے سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے یہاں پہنچا دیا۔ حضرت کیا نعمت مل گئی آپ کو؟ سنو دھیان سے، سنو کیا نعمت مل گئی کہ گھر والی بہت جنڈیل آئی، گھر والی بہت ملوک آئی ہے۔ اس نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ تیرا شکر ہے، میں کاڑو کلوٹو کہاں ای حور کی پری کہے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تے نے حور کسی پری گھر والی دیے۔ ہم کچھ سمجھائی نہ گھر والی، ارے نہ سمجھا نا، دھرتی کی دھول سمجھا، قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ چیز کہ دھرتی کی دھول ہے، پاؤں کی جوتی ہے، یہ اصطلاحات ہماری میوات کی، یہ نوجوان بچے نہیں جانتے، ہم جانتے اصطلاحات۔ یہ تو مول صاحب پاؤں کی دھول، زمین کی دھول ہے، پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو نکال جو چاہو پہن، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر کا تاج بتایا ہے۔ ارے کیا بتایا بتاؤ؟ گھر والی سر کا تاج، اور گھر والی کی اہمیت سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے نزدیک بہتر ہو۔ کون بھائی بہتر؟ جا کے میاں جنو کہتے ہیں کہ میاں جی ٹھیک، وہ ٹھیک، ٹوپی کیسی اچھی کیوں نہ ہو، رومال کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، داڑھی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، ماتھے پہ چھپکلی کے بجائے کیڑو چپکا کیوں نہ ہو، سجدوں کے نشانات سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ اچھا ہے۔ مہر کون لگائے گا نوٹری کی؟ بڑھیا لگائے گی کہ بڈھو کیسے؟ بڑھیا کی بیٹا تائی ٹھیک ٹھاک، ہاں بیٹا تاؤ ٹھیک ہے، بھائی بس پڑھ رہی ہے ماتی، سب حالات ٹھیک ہے بیٹا، بس پورے ڈوبو گھر پورے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھیا بڈھے سے راضی نہیں ہے۔ اب چل تو رات دن محجت میں رہے، اللہ کے نبی تو فرماتے بہتر ہوئے جا کے گھر والوں کہہ دے یہ بڈھو صحیح ہے، تو بنیں گے بھائی انشاءاللہ گھر والے نزدیک بہتر۔ آگے حضور فرماتے لوگوں سنو، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی گھر والیوں کے نزدیک، میں سب سے بہتر ہوں۔
اب کچھ نوبی تو ہم سیکھا، کون سے کام تھے وہ میرے نبی کے جو آپ ہم سب میں بہتر تھے اپنی گھر والیوں کے لیے؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ عائشہ آپ ہمیں بتاؤ نبی کے اخلاق کیسے تھے اور گھر میں آپ کا کیسا برتاؤ تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں تمہارے نبی جی گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کہو سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، باہر کے کاموں میں نہیں، گھر کے کاموں میں۔ گھر کے کام جانتے ہیں آپ؟ گھر کے کام کیا ہوتے ہیں؟ باسن مانجھنے، جھاڑو لگانے، لتا دھونے، جوتا سینے، بکری کو دودھ کاٹنا، بکری چرا کے لانا، یہ کہیں کے کاموں پہ بتاؤ؟ گھر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کام ثابت ہیں۔ ہوگی کبھی گھر میں لڑائی؟ ارے ہوگی لڑائی، آپ کل جا کر کے کہیں، بلکہ صبح سے ہی، آج فجر سے ہی اٹھتے ہی سب سے پہلے میں حجت الباد میں جاؤں گا اور سنتی نکھا فیصل نشانی میں کر دوں۔ اگر لڑائی ہو جائے زندگی بھر ہمارا کان پکڑ لے۔ ہاتھ بٹا کے تو دیکھو، اب بیچاری اتنا کام وہ کرتی ہے تھوڑی سی بات پہ، اب کیا کرتو ایک مرچ گیر دی مچھین میں، کہاں سے تو لایا ہوں میں اٹھن۔ بتاؤ میرا عزیزو، گھر جنت بنے تو بنے کیسے، جہنم کدے بنے؟ ذرا ذرا سی بات پہ اختلاف ہے کہ جی آپ اتنے بڑے اللہ والا کیسے بن گئے؟ کہ جی میں اس لیے بن گیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کون سی نعمت کا؟ کہ اللہ نے گھر والی بہت خوبصورت دی ہے۔ او ہوں سو چل کے اب بڑھیا کے پہ بڑھیا 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 نکھا کون نک میں کہا بات ہے نک نو بتا تو اتنی بڑی اللہ والی کیسے بن گئی؟ نک مول صاحب کوئی بات نہیں، نک نہ بتا تو کیسے بن؟ چلوا کے تو مان لی نعمت اچھی مل گئی، گھر والے اچھی مل گئی، شکر ادا کرتا ہے۔ نک مول صاحب جب نہ مانا تو میں صبر کرتی ہوں۔ میں کیا کرتی ہوں؟ صبر۔ تو سو کون سی نعمت چھین گئی جس پر تو صبر کرتی ہے؟ نک مول صاحب بس رہن دے، نک نہ بتا، جب اتنی بتائی آگے بتا۔ نک مول صاحب اب تو دیکھ، کہاں رو پیر صاحب ہے نا، دیکھو گا نکھا کہاں تو گدڑ بلاؤں اور کہاں میں حور کی پری، کوئی کہیں سے بھی تو کوئی بات ہوا میرے کی؟ میں پھر یہ سوچتی ہوں اے میرے پروردگار یہ تیرا بنایا ہوا جوڑا ہے۔ میں سینے پہ پتھر رکھ لیتی ہوں اور صبر کرتی ہوں کہ اللہ میں تیری تقسیم پر خوش ہوں۔ میں کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتی اور کبھی میں نے مال چھوڑنے کی، دوسرے گاؤں جانے کی کبھی نہیں سوچی، اس لیے میں صبر کرتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں صبر کریں گے انشاءاللہ، شکر ادا کریں گے، نعمتیں ملیں گی، کمی آئے گی تو کیا کریں گے؟ صبر۔ ایمان والے کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے تو شکر کرے، کمی آئے تو صبر کرے، اللہ کے راستے میں لڑے تو غازی کہلائے اور مارا جائے تو شہید کہلائے، دونوں ہاتھوں میں۔ تو کیا کہہ رہے؟ او میرے بیٹا اگر 2 پیسہ مل جائے تو اترا مت۔ قارون کو جانتے ہیں آپ؟ قارون کو سنا نام قارون کا؟ کتنا بڑا مالدار تھا قارون۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اور تفسیر میں جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص کاکا کو چھوڑا، اور سنو خاص موسی کو چھوڑا۔ پھر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص چاچا کو اور خاص موسی کو۔ ایک اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک مالدار ہے قارون۔ قارون اترانے کو آیا، پنچایت اکٹھی ہوئی، 5-6 پرستاؤ پاس کیے پنچایت نے، 5-6 اور 5-6 قرآن کریم میں موجود ہیں، ایک ہی بتاؤں گا، سمجھ میں آگئی؟ 20ویں پارے میں 5-6 ریزولیشن موجود ہیں جو قارون کے خلاف ان کی قوم نے پنچایت نے ریزولیشن پاس کیے تھے۔ ایک ریزولیشن یہ تھا، احسن کما احسن اللہ الیک، احسن کما احسن اللہ الیک۔ قارون تو بہت پیسہ والا ہے، اس میں سے خرچ کر جیسے اللہ نے تیرے اوپر خرچ کیا، تو بھی اسے تقسیم کر، زکوٰۃ نکال، لوگوں کو بانٹ یہ مال، جاؤ ایسے پرستاؤ۔ اس کا کیا کمال ہے؟ نعوذ باللہ میں نے کمایا، میری عقل، میرا دماغ، میری تعلیم، میرا کاروبار میں نے کمایا، میں تمہارے کہنے سے اسے لٹا دوں؟ میں یہ نہیں کر سکتا، انکار کر دیا۔ پاپ کا گھڑا بھر گیا، زمین پھٹی، خزانوں سمیت قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا، ابھی پیندی نہیں آئی ہے، دھس رہا بھی زمین میں۔ کتنا بڑا مالدار تھا۔
اتنا بڑا مالدار، مختلف طریقے کی روایات ملتی ہیں، 70 اونٹ، 40 اونٹ یا گھوڑے، ان کے خزانوں کے جو تالے تھے، تالوں کی جو تالیاں تھیں، 70 اونٹ یا گھوڑے تالیوں کو لے کر چلتے تھے۔ اور تاڑی بھی لوہ کی نہیں، پیتل کی نہیں، من جلود الابل، اونٹ کے کھالوں کی چابی، جن میں وزن بہت کم تھا، اتنے اونٹ تو چابی میں لے کے چل رہے ہیں، اور تاڑے کتنے اونٹ لے کے چلیں گے، اور خزانے کتنے، کئی 100 کلومیٹر تک قلعہ بنا ہوا تھا جس میں سونے چاندی بھری ہوئی تھی، اللہ نے تمام مال کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا۔ تو میرے بیٹا، عہدہ مل جائے، عزت مل جائے، پیسہ مل جائے تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کو یہ اترانے والا پسند نہیں ہے۔ بیٹا کبھی گھمنڈی مت بننا۔ آگے ایک نصیحت اور فرمائی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، او میرے چاند درمیانی چال چلنا۔ کیسی چال چلنا؟ درمیانی چال چلنا، مت تو زیادہ دوڑنا اور مت آہستہ آہستہ چلنا، درمیانی چال چلنا۔ ہر میدان میں اتنا پاؤں پساریو جتنی گودڑی ہوئے، یہی آیت کو مفہوم ہے، اسی آیت کا ترجمہ ہے یہ، اتنا پاؤں پساریو جتنی گودڑی ہوئے، میرے چاند جتنی تیری اوقات ہو اتنا کام کرنا۔ او 5 روپیہ بیٹی والوں، 10 روپے والے بیٹا ڈھونڈو گے، تمہاری بیٹی کو کبھی بھی چین نہیں ملے گا۔ کم سے کم برابر کا تو ڈھونڈو، آپ کے پاس 5 پیسے ہیں تو 5 پیسے والا تو ڈھونڈو، آپ 10 پیسہ 15 پیسے والا کو ڈھونڈو گے، آپ کی بیٹی کو کبھی چین نہیں ملے گا۔ اور یہی فالٹ ہے جو رشتے بگڑ رہے ہیں۔ میں 95% بیٹی والوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں جو دہیج کا معاملہ ہے، نہیں رک سکتا جب تک کہ بیٹی والے نہیں رکتے۔ کیسے کیسے رشتے آتے ہیں، لوگ تو شکار کیوں مانگ رہے ہیں، جانے شکار کیوں مانگ رہے، اس کو تو جنم کرنا رہنا چاہیے۔ دوسرا آئے گا مجھے، ہم تو آپ لوگ فورچونر دے دیں گے، کیوں نہیں مانگے وہ دہیج؟ اگر الٹو بھی مانگ رہی تو سب دور بھاگ جاؤ، یہ تو ذلیل ہے، یہ تو الٹو مانگتا ہے۔ لیکن اگر آئے گا ایسی کیسی کرا کے کریٹا دے دے گا، یہ رکے کیسے برائی؟ میں اپنے دماغ سے 95% بیٹی والوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ میرے 6 بیٹیاں، ایسا نہ کہ میرے 6 بیٹیاں الحمدللہ، میں بیٹی والوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں جہیز کے مسئلے میں۔ بیٹی والا اگر چاہے تو جہیز کی لعنت رک سکتی ہے، ورنہ بیٹا والا تو مانگیں گے، بیٹا والا تو مانگیں گے۔ اتنا پاؤں پساریو جتنی گودڑی ہوئی، اے میرے چاند درمیانی چال چلنا۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے چاند آواز ہلکی رکھنا، چنگھاڑنا مت، زور سے مت بولنا، آواز اپنی ہلکی رکھنا۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھا بنا تو چیختا چلاتا، پھر زور زور سے چیخ۔ اگر گدھا بنا، انسان بنا تو آواز کیسی رکھیو؟ ہلکی رکھیو۔ انسان بنیں گے کہ بھئی گدھا؟ اللہ کہتے ہیں قرآن حکیم، حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے کہ بیٹا آواز ہلکی رکھنا، آرام سے بولو، نرمی سے بولو، نرم لہجے میں بولو، پیار محبت سے بولو، اور اڑنگ تڑنگ سے مت بولو۔ بہت سارے بھائی جب گھر آتے ہیں نا، گھر باہر دکان پہ، ہوٹل پہ، کچہری پہ، بازار میں خوب ہنسیں گے، دادا ہنسا روئے، بابا ہنسا روئے، تاؤ ہنسا روئے، بہت خوش و خرم۔ اور جب گھر میں آواں اور دروازے پہ بابا دی کو موٹر سائیکل کھڑی کر دی، کار کھڑی کر دی، اب بوڑھی چڑھ گئی چوبارے میں، بہو بڑھ گئی اشاری میں، بارہ چھوٹے بڑھ کے دبک کے لیٹرین میں قائلوں نہر آگو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، سن لو۔ نہر بننا گھر میں میرے نبی کی زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی کی زندگی تو ایسی ہے، بچوں کو میرے نبی جیب دکھاتے تھے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بچوں کو جیب دکھاتے تھے، بچوں کو اٹھا لیتے تھے، بچوں نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، آپ نماز میں ہوتے، بچے آپ کی کمر پہ چڑھ جاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اتنی محبت کرتے تھے۔ شیر اور نہر بن کے گھر میں مت آنا، انسان بن کے آنا، نبی کا سچا غلام بن کے آنا، پیار محبت کے ساتھ داخل ہونا، جو سب خوش ہو جائیں۔ تیرے ہورن میں سن کے ساری بہو بیٹی سارے بالک گیٹ بڑھیا سمیت گیٹ آ جا کہ بالک ان کب بھاگو، خوش و خرم آؤ، کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لے کر کے آؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کریں گے بھائی اس پر عمل انشاءاللہ؟
پھر عمل کریں گے اپنا ہر بن کے ہو رنگ سنتے ہی سب اتلو ہو گئے، بابا آگو، سرپنچ آگو، لمبردار آگو، امام صاحب آگو، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حسن حسین دونوں نمازیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمر پہ چڑھ گئے اور اب چک رہے ہیں، ارے سمجھ ماری، دونوں بیٹھ گئے، ایک ہی بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے، اب نو مچک رہے دونوں بھائی۔ اب ایک صحابی کہتے دیکھنے والے، واہ بھائی واہ، سوار بھی کیا ہی اچھے اور سواری بھی کیا ہی اچھی، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ اگر دادا کو پر آج سوتے نماز چڑھ گئے نا، چھوری یہ جائن نہ اوجھا دوں گا، نماز نہ پڑھن دے موئے۔ میں اپنے والد صاحب کے بات سنا رہا ہوں، ابھی زندے، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ ہماری بہن آگئی، باقی تے بڑو چھوڑا ہو تو بابا اپنے زمانے کو درجی ہو تو وہاں ایک بیج نہ بنایا ہو، وہ بیج نہ خدا بہتر جانا کیسے ادھڑ گو، باقی پٹی ادھڑ گئی، اب آئے بابا ارے پر بیج نہ کسر دھیڑ دیو، ایک بار کہنو بابا نو تو خوبی کے چھوڑا نے ادھیڑو، چلے جائے چھوڑا ہی سے میرا بیج نو دھیڑ دیا کہ میں نے ایسا پیسا ہی کہاں بابا کہاں کو میرے بیج نو دھیڑ دیا، دانتن سے پھاڑ دیا، ارے بابا یہ میرے چھوڑا کے دانت، یہ میرے بھائی کے دانت، ان سے پھاڑ دے تو بیجنا، ان سے تو پھاڑتے ہیں موہ تو بیجنا کی بات کر رہی ہے۔ تو میرا عزیزوں میں کہتا ہوں اپنے باپ سے بھی کہ نہر مت بنا، ہمیں تو نہر بننے کی عادت الحمدللہ ہے نا، بھئی آپ بھی نہر مت بنا، پیار محبت کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ خوش و خرم مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، امی عائشہ آپ کو دیکھ کے مسکراتی، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد جب گھر میں آتا ہے، بیوی کا آمنا سامنا ہوتا ہے، مرد عورت کو دیکھ کے مسکراتا ہے، عورت مرد کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تو گھر جا کے ہنسو گے بڑھان کے سامنے ایسا نہیں ہے بھائی، خوش و خرم جان گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، کیا کرو گے بھائی گھر جا کے؟ سلام۔ امی عائشہ فرماتی ہیں تمہارے نبی جی جب گھر میں داخل ہوتے ایسے داخل ہوتے سلام کرتے، ہم جاگتی رہتی تو سن لیتی جواب دے دیتی، اور ہم سو جاتی تو ہماری آنکھ نہ کھلتی۔ بات سمجھ ماری؟ ایسے سلام ملے، ارے السلام علیکم، دونوں دروازے پکڑ لیا، مرگی کو السلام علیکم، ایسا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی آواز سے سلام کرو۔ اگر حجن نمبرداری سرپنچنی میاں جن جاگ رہی ہے سلام کو جواب دے دے، سوگی تو باقی آنکھ نہ کھلا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم گھر سے باہر سے آؤ گھر سلام کرو، تمہارے ساتھ شیطان آتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے کنڈکٹر بن کے کون آوے بھائی؟ شیطان۔ سلام کر لیا دروازے پہ پہنچ کے شیطان واپس، ہین کھٹاؤ نہ بھائی، آتے ہی سلام ہو رہا، ہین کھٹاؤ نہ۔ اگر سلام نہیں کیا گھر میں داخل ہو گئے تو شیطان بھی ساتھ ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے قیام کا انتظام تو ہو گیا ٹھہرنے کا۔ پھر امام کو روٹی اچھوری، ارے جبیدہ بیٹی روٹی لے کر، لمبردار کا میرا سورا گڑگاؤں تک لے ڈولا، روٹی ان کی بھی کوئی ٹکنا بٹھائی، جا بیٹی جو کچھ پڑا ہو لیا روٹی۔ اب روٹین پہ بیٹھ گو، اگر بغیر بسم اللہ کے روٹی شروع کر دی شیطان بھی چنگیری میں ساتھ بیٹھ رہتا ہے۔ اب شیطان کہتا ہے اے میرے پروردگار تو ہی ہاں، قیام کا بھی انتظام اور طعام کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس گھر میں بیڈ کے نیچے کھاٹ کے نیچے شیطان گھٹنیاں پڑ کے اب رات گزارتا ہے۔ اب لوٹ گئے میاں بیوی، اب لوٹ گئے۔ اب شیطان وسوسہ ڈالے گا شوہر کے گھر دل میں، اب وہ کہے گا سوگی کا میں تو 2:30 بجے فون کرو، کہاں بجی جا رہا ہو فون، میں 3-4 بار کال کری تو بجی کہاں جا رہا ہو فون، وسوسہ ڈال دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ نور سو کہے گی پھر تو کہاں پڑی ہے؟ وہ میرے بھائی کو فون آ رہا ہوں گنڈوڑی سے، میں تو وہاں سے بات کر رہی ہے کہ نا، میں تو بھائی نانا سے بات کر رہی ساہون سے۔ یہ اس طرح کی کمی کوتاہیاں ایک دوسرے میں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خود شیطان اندر لے کے گئے۔ کہاں فون آ رہا تیرا بھائی کو؟
नुको 8,000 रुपये रहे भैंस में से उनकी कह रहो 8 पैसा तो ले जा। अब गाड़ी गुफ्तार सुन रहे हो, ये पूरी सिचुएशन सूरत हाल हमारी कौम की है। सुरे 8 पैसा तो 8,000 की बात कर दिया, दिएगो कैसे ना, हराम कहता है कि पैसा वो पहरियान की हिमायत रहेगी। अब उसके बाद में बढ़ते बढ़ते नतीजा यहाँ तक पहुंच जाएगा, तल्ला तल्ला तल्ला। कितने वाकयात हो रहे हैं, मैं कसम खा के बात कह रहा हूं, अल्लाह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। पूरी जिंदगी में 30 साल से तो मैं मौल साहब हूं, 30-31 साल से 30 साल करसे में कभी एक आदमी के अलावा कोई पूछ नहीं आया कि मौल साहब माई मर गई, बाबा मर गो, माई की कड़ा रहेगी, हंसरी रहेगी, मौल साहब को कसकस लू बटन, मौल साहब बाबा मर गो, अब कसकस लू जमीन बटेगी, बटेवड़ा में कसको हिस्सो, बोगा में कसको हिस्सो। मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ, आज तक एक आदमी के अलावा किसी ने मुझसे मसला नहीं पूछा। एक ने पूछा मौल साहब मेरी घरवाली मर गई, मौल साहब आपको गुली बंद हो, सुनने की हंसली ही, कड़ा भी है, फला भी है, मौल साहब हमारे इमाम साहब ने करो भाई, मौल साहब के चलेंगे, वो बेचारे मेरे पे आए, मौल साहब हमें बता कि कैसे तकसीम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ तकसीम करना, हमने सिराजी पढ़ी है, हम जानते तकसीम करना, शोहर को कितना मिलेगा, बेटा को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, माँ बाप को कितना मिलेगा। मैंने आना पाई करके उसको हिसाब लगा के दे, उसने दिया नहीं दिया, हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं। पूरी 30 साल के अरसे में एक मसला आया है, सिर्फ विरासत का, घर वाली मर गई, मौल साहब क्या होगा, हिंद घर वाली छोड़, चारों छोरी मर जा, जो बाप के पे हुआ उडस गो, जो सासरियान पे हुआ वे डस गए, नहीं पूछते ना किसी से, क्यों, कब्र में जाना ही नहीं है, मरना ही नहीं है, मर के तो हिसाब किताब नहीं देना, हूँ भी कुछ ना कुछ लकड़ी लगा देंगे। ये मिजाज बना हुआ है, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। फिर तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक, तलाक के मसला कोई दिन ना हो के जा दिन तलाक को मसला है। 30 साल में विरासत का एक मसला और तलाक के रोजाना मसले। मौल साहब वो छोरा हमारा गाड़ी पर है जी, उन साल बहन में कोई बात हुई ही, और भाई मौल साहब बस गुस्से नशे में वह छोरा ने 3-4 बार कह दी, एक बार कह दी, 3-4 बार कह दी। नुकच्छो हाँ तो मतलब कैसे रहेगी, मैंने कहा रहेगी कहा, जुड़ तो जाए 1 वर्ष, अब मैंने कबूल की, और टूट जाए 3 वर्ष। अब शरीयत का उसूल तो देखो, मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया, 1 वर्ष कबूल होगी, तलाक है भी गुंजाइश, तलाक अभी भी है गुंजाइश, तलाक अब रहेगी गुंजाइश। शरीयत कहती है रुक जा, भी ये कहकर रुक जा, जालिम रुक जा, ना रुक रो, ये कोड दे दी, जालिम अब भी रुक जा, भी धरार है, ना रुको, तीसरी दे दी। अब खत्म होगी कहानी। जब वो कई मरतबा तलाक देता, और मैं ये लिख के देता हूँ स्टाम्प पे, पक्के पे, मेव जाम मेवनी को जाम, कभी 1, 2, 3, 4, 5, 10 तलाक नहीं देता, 20, 100, 150, और फिर फोन निकाल के अपने साडुल फोन करे, चरा खेचतान के तेरी साड़े कर दी मैंने, आजाद कर दी फारी, सब साड़े से कहे को फोन, क्योंकि गुस्सा ठंडा ना हो मेरे को, जब तक वहां ना कह दे कई जगह, कभी मेरे 2-3 तलाक नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, होलसेल रेट में 20-20, 30-30। अब जब बात फंस गई ना, अगर हाथ तरह से जाएगी, या नू होएगो, नू सुलम्बरदार चढ़ जाओ, मेरी साड़े की छेड़ी है, रिश्ता बिगाड़ में आसान खेल थोड़े ही है, तुम पे कहाओ जब मैंने दिवाई, आज तुम इतने हो गए, लंबरदार चढ़ जाएगो बिचौला। हाँ भाई कैसे कही लाला, कैसे कही, अब भाई मुफ्ती पे चलो, अब गैल में कार में जाएंगे, बिचौला भी जाएगो और रहमान भी जाएगो साथ। अब कहते जान गैल में, चूंकि हाफिज जी ने बता दो मसलों को, 3-4 बार कहती गुंजाइश ना है। अब गैल में डाला छोरा, सारो सुन रहे हो ना, लो का पत्ता कहा कह रहे हो हाफिज जी हमारा ना है, कोई गुंजाइश 3-4 बार कह दी तो कोई गुंजाइश ना। मुफ्ती साहब ने गुंजाइश निकाल के बताया, हाँ बना रहे बतरा, फिर हमारे जान रहे से डालन ने बोतरा, हमारे गुंजाइश निकाल बताया, बता दो झूठ भर दियो। अब मुफ्ती साहब हाँ भाई बता भाई सारू कैसे कही, जब ये बीच में बोले कोई रहमान, मुफ्ता मुफ्ता मैं बोलूं तो चुप रहे भी, या बोले नुक मुसा सुन तो ले मेरी, मैं है बोझी हूँ जब जल तलाक दी, नुक तू बता दे भाई, रहमान तू बता। देख मुफ्ती साहब
2 बार तो कह दिया ना साफ साफ, और 30 रकत में मैंने सुरा को मुंह भेज दिया। देख तो ये मतलब ये मुंह भेजते तो बताओ, खुदा पाक की कसम 100 को 60 झूठ बोलती है हमारी को, सादा ना झूठ, और सब उस पर लग जाते हैं। और मुफ्ती साहब फतवा वो देते हैं जो उनके सामने बयान होता है। अभी गुंजाश निकाल बताएगा मुफ्ती साहब, मैं जी 2 बारी कही जी, देख आगे तो जी मेरे ना है जी मेरे ध्यान, मैंने 2 बारी कही। और एक मसला निकाल रखो, लोग अगर पेट में बालक होए तो तलाक ना पड़े, ये तहारा मसलो हमारा ना है। मैं कहता हूँ पेट में 8 तो हो बालक और 3-3 साल के हों जब भी तलाक पड़ जाए। बात समझ मारिए, 8 बालक हो पेट में 3-3 साल के, अब भी तलाक देगी तो अब भी पड़ गई। ये मौल साहब शराब तार धुकर से पी दो, छोरा गाड़ी पे सुआयो तो उसको चनबन होगी, माने पौवा लगा रखो मौल साहब, वो हाजिर रहमान नो कह रो या में ना पड़े। अगर 1 मन शराब पी जाए, 1 मन मुंह पे पी जाए, घोड़ा कुत्तान के, ये घोड़ा कुत्तान के पेशाब को बदतर ही शराब है। अल्लाह हमारी कौम के जवानों की हिफाजत फरमाए। मैं कहता हूँ लिख के, घोड़ा को, कुत्ता को, चूहे के, सूअर को अगर पेशाब पी लियो तो छोटो गुनाह है, और शराब पी ली तो बड़ो गुनाह। बात समझ मारिए, जुम्माउल इस्म उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की जड़ और माँ ये शराब है। घोड़ा को पेशाब पीनो तमाम गुनाह अगरचे हराम है, लेकिन वो गुनाहों की जड़ नहीं है, इतनी बुरी चीज है। और हमारे नौजवान बच्चे बियर जो को पानी है, मेरे गर्मी से हो रही तेरी याद से निकले मिलना में तेरी गर्मी, तो और चीज पाई ना गर्मी से, तो बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, आम हो रही है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। का ये कोई परवाना है, मेरी अजान बुलंद आवाज जारी है, 8 लाउड स्पीकर मस्जिद में आवाज 30 रकाम जारी अजान की है, सरपंच की सरपंची लहरा रही है, लंबरदार की लंबरदारी डकार रही है, और इमाम साहब की किरत सारे मुक्तदीन ने, सारे निवाजी ने जगा रही है। परवाह किसी को कुछ नहीं है, अल्लाह माफ फरमा मुझे भी आप सबको। कोई परवाह ना है, आग लग रही है, आग जब उमूमी आग लगेगी कोई नहीं बच सकेगा, सुन लो, कोई नहीं बच सकेगा। ये आग आज तो छोटे खाकेन के दरवाजे पे है, ये आग कल को बड़े खाकेन दरवाजे पे पहुंचेगी। इसलिए बड़े खवालो खुद कंट्रोल करो, और छोटे खाकेन के भी ठोड़ी में हाथ दे दे करके उनको भी समझाओ। हम पल्ला झाड़ मोल साहब दे, हमारे बालकन मोल साहब कोई दिक्कत ना है, वो अंजी पर हुए उनमें 2-4 बालक जी वो बदनाम कर रहे हैं गांव में, ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं। सरपंच साहब आप पूरे गांव के सरपंच हो, चौधरी साहब आप पूरे कौम के चौधरी हो, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। जब आप सीने में हाथ मार कहते हो मैं इतने बड़ा गांव का सरपंच हूँ, आप क्यों नहीं कहते कि मैं उन कुनबा छोड़ के बाकी गाँव का सरपंच हूँ? आप पूरे गांव के सरपंच। इमाम साहब आप कहते हो मैं जुम्मा मस्जिद को इमाम, ईदगाह को इमाम, पूरे गांव का आप इमाम, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। हम सबको, उलमा को, अइम्मा को, जमात वाले साथियों को, पंच सरपंच नंबरदार को, सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए और इन बुराइयों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। है बेइत्तेफाक राय कमेटियां बनानी चाहिए, बुराइयों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मत के हाल बद से बदतर होते जा रहे थे, हो रहे ना हो रहे भाई। इसलिए मेरे अजीजों हमको चाहिए हम गांव गांव इस्लाही कमेटियां बनाएं, सबको शामिल करें और लट से नहीं थोड़ियों में हाथ, ओ मेरे बेटा, ओ मेरे चांद, ओ मेरे भतीजे, ओ मेरे पोते, मेरे बेटा ये काम अच्छा नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। तबाही के दहाने में कौम पहुंची हुई है, सारी दुनिया में इस कौम का अच्छा नाम, अच्छा पैगाम कौन है कि मेवात से तुम्हारे नीचे लोग अपना अपना सब कुछ बिछा दिया करते थे मेवात का नाम सुन करके। मेवात की जमात आई है, आज मेवात बदनाम हो रही है, चंद लोगों ने कर रखी है और पूरी दुनिया में तुम्हारी बुराइयों के दंगे। बोलो मोबाइल पे मेवात और फिर देखो उसमें, फिर देखो क्या क्या खराबियां, ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग शर्मदार आदमी सुन नहीं सकता। 2 बैठ जाए तो हम नहीं सुन सकते कि तुम्हारी बहन बेटियों की रिकॉर्डिंग कैसी कैसी, किसने छोड़ी, किसने छोड़ी हो इन्हीं नालायकन ने कि ये जो कोई सैकुल है, कोई कैफ है, कोई शाहरुख है, कोई मुनफैद है और कोई कैफ है। यही नालायक है जिनके पास मोबाइल दीन के ना दुनिया के, ये किसी तरह के भी नहीं है, यही उल्टे सीधे कामों के करते हैं। और मेरी तस्बीह 10,000 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी जी तेरे पोते मोल साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी तस्बीह से कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं तस्बीह से।
جو میری تسبیح چل رہی ہے پوتے کہا کرے مول صاحب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مول صاحب دعا کریو اب کے چوتھا کے پیسے بھرے حج میں، تو 40 ماہ کے بھر دے، کیا حاصل ہے؟ تیرا شیر سپاٹو ہے جب تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرا بیٹا اولاد کیا کر رہی ہے۔ ایک آدمی کے چھوڑا نے ایک پلاٹ کی رجسٹری 3 لوگ کرا دی، 3 لوگ کرا دی، اب 2 پنچا جڑ دی، میں بھی چلو کو ساتھ میں کہہ رہا حاجی جی تیرا نئی علاقے میں نام ہے، تیرا چھوڑا کہا کرو مول صاحب چھوڑا کی چھوڑا جانے 30 لاکھ کا پیسہ بھر رہا ہوں اب حج میں، میں نے کہا حاجی جی بھر دے بھائی، میرے بھر دے تو گنجائش ہو تو، اور اولاد کر دے جو کچھ کر رہی ہے۔ ایسے ہم اپنا دامن پاک نہیں کر سکتے، نہیں بچا سکتے، کریں گے کام بھائی انشاءاللہ۔ آخری بات بھائی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میری بات بہت دھیان توجہ سے سنی، اللہ تعالی ہمارے سننے کو بے حد قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔